الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه: وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال في آية أخرى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلوات. انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جس پر اللہ نے ناز کیا، اللہ نے ناز کیا ہے. اس میں وہ خوبیاں ہیں کہ اگر وہ ظاہر ہونے لگیں تو فرشتوں کا سجدہ اس کے سامنے چھوٹا نظر آتا ہے. جب اتنی خوبیوں کا حامل یہ دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اس حالت میں کہ اس نے اللہ کی مخالفت کی اور دنیا میں بھیجا جا رہا ہے اللہ کا نمائندہ بنا کر. اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کی تو یہ کیفیت ہونی چاہیے تھی کہ وہ بار بار وہی کرتا کہ جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ان سب خوبیوں کا حامل ہونے کے باوجود کئی اسباب و علل کی وجہ سے کچھ ایسے کام کرتا ہے جو اسے جاہل اور ظالم کی کیٹیگری میں لا بٹھاتے ہیں. مذہب، دین ظاہری طور پر آج یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس لیے آیا ہے کہ یہ انسان کی وہ برائیوں کو جو یہ بار بار کر بیٹھتا ہے اس سے روک کر اسے ایک اخلاقی نظام دے کہ وہ اس اخلاقی نظام پر چلتے ہوئے، اس کوڈ کو مانتے ہوئے وہ کام نہ کرے کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک انڈیویجول کی کوشش کو دیکھتا ہے، ایک انڈیویجول کو اپنے ایک خاص راستے پر دین لگانا چاہتا ہے. کیا یہ ایسا ہی ہے یا دین ہم کو ایک قدم اور لے جا کر امتوں کی بات چھیڑتا ہے؟ میرا مقدمہ تھا، آیا انسان کو فردی طور پر دیکھ کر اس کو اچھا بنانا یہ کام ہے دین کا، یا نہیں اسے ایک قدم اور آگے بڑھا کر امت کی شکل میں اس کو حرکت میں دیکھنا؟ سورہ بقرہ کی 134ویں آیت جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، کہہ رہی ہے: تلک امت قد خلت لها ما کسبت. وہ امت تھی جو گزر چکی، جا چکی، ختم ہو چکی. لها ما کسبت، انہوں نے جو حاصل کیا کوشش کر کے سو حاصل کر لیا. لکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے کہ جو تم نے بعنوان امت حاصل کیا ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تمہیں ان کے عمل کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یہاں پر انسانوں کو امت کے طور پر سمجھا جا رہا ہے. دیکھو تم گزشتہ امتوں کے اچھے اور برے پر نظر ضرور رکھنا، لیکن اپنا ارتباط ان سے نہ جوڑ لینا. انہوں نے جو کیا وہ سو کیا. یہود کی یہ ایک یا کچھ حد تک نصارہ کی بھی ایک کیفیت تھی. یہ کہتے تھے کہ کیونکہ ہم صاحب کتاب ہیں اور انبیاء کے کتابوں کے ماننے والے ہیں
تمام گزشتہ کے انبیاء جو آئے تھے ان سے ہم منسلک ہیں، مرتبط ہیں، ریلیٹڈ ہیں، انہی کی اولاد ہیں۔ نتیجتاً اب ہم کو یہ نہ کہنا کہ ہمارے برے اعمال کوئی ہم پر برائی لادنے والے ہیں، ہم دوسری امت کے ہیں۔ ماضی کو اپنی سند بنا رہے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں۔ تو آپ ہم سے اے رسول آ کر یہ نہ کہنا کہ یہ تمہارے اعمال تم سے پوچھے جائیں گے۔ یہ آیت یہی کہہ رہی ہے، تلکا امت قد خلت لہا ما کسبت۔ وہ امت وہ تھی جو ابراہیم تھے، جو اسماعیل تھے، جو اسحاق تھے، جو یعقوب تھے، جو یوسف تھے، یہ امت ہو چکی۔ آج تمہاری باری ہے، تم جو کسب کرو گے بعنوان امت تم سے سوال کیا جائے گا۔ مل جل کر اگر تم اصولوں کو پامال کرو گے تو اپنے آپ کو اس امت سے جوڑنے کی ہمت نہ کرنا۔ آج کا ہمارا دور تقریباً مشابہ ہو چکا ہے اس دور کے یہود اور نصارہ کے۔ ہم اپنے آپ کو رسول اور آل رسول سے جوڑ لیتے ہیں، اور کیونکہ ہم ان سے منسلک ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے فضائل اور مصائب کے دہرانے والے ہیں، نتیجتاً اب ہم سے ہماری خود کی کیفیت پر زیادہ سوال نہ کرنا۔ بات بیماری پرانی ہے، نئے نام کے ساتھ، نئے رسم کے ساتھ ہم میں رائج ہو چکی ہے۔ ہم گزشتگان کی نیکیوں کے طفیل میں اپنے گناہوں کو قبول کرتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اتنے اچھے ہیں کیونکہ ہم اچھوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ عجب تعبیر ہو رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنی خود اچھائی برائی پر اب نظر کرنا نہیں چاہتے۔ ہم اپنے لیے ایک نیا سٹینڈرڈ سکسیس کا بنا چکے ہیں، کامیابی کا نیا سٹینڈرڈ بنا چکے ہیں۔ آیا قرآن ہمارے لیے کوئی سکسیس کا، کامیابی کا سٹینڈرڈ دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور فیلئر کا سٹینڈرڈ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ ہم دیکھتے ہیں قرآن نے کئی جگہ پر لفظ فلاح استعمال کیا ہے یا اس کے ڈیرائیویٹیو استعمال کیے ہیں، مختلف شکلوں میں لفظ فلاح کو استعمال کیا ہے۔ ایک آیت جس کو میں نے سرنام کلام بنایا، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین فلاح پائیں گے۔ اس میں پھر ایک پوری سلسلہ ہے، سورہ مومنون کی پہلی آیت، اس کے بعد کئی صفات جو مومنین کے ہوتے ہیں، جس میں سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ وہ ہوتے ہیں مومنین کہ جو صلاۃ کی حالت میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع روح کی کیفیت کو کہتے ہیں، خضوع بدن کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ بدن سے کوئی آدمی جھک کر کسی کے سامنے آئے تو خضوع کرنا کہیں گے، خشوع کہتے ہیں اسی کیفیت کا روح میں آپ کو مل جانا۔ تو بدنی کیفیت جو ہم دیکھتے ہیں وہ اگر ہماری روح میں حالت صلاۃ میں آ جائے، نماز کی حالت میں آ جائے، تو یہ کیفیت اگر ہو جاتی ہے تو کامیابی کی بات ہو رہی ہے۔ یا جہاں پر حی علی الصلاۃ کہہ کر ہم کو اذان سے آواز سنائی دیتی ہے، کامیابی کی طرف دوڑ پڑو، تیزی سے کامیابی کی طرف آتے جاؤ۔ اور آیت ہے قرآن کی، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ کہ جس نے اپنی نفس کو پاک و پاکیزہ کر لیا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ یہ دو آیتیں وہی ہیں کہ جو ہم عید کی نماز میں پڑھتے ہیں 2 رکعتوں میں، سورہ اعلیٰ اور سورہ شمس۔ یہ بار بار انسان کو کامیابی کا ایک الگ ہی سٹینڈرڈ دیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے پاس کامیابی کا سٹینڈرڈ ہم بتاتے ہیں، کھاتے پیتے رہیں، پیسہ اتنا رہے کہ اسراف کر سکیں، پیسہ اتنا رہے کہ اسراف کر سکیں۔ غرور اور تکبر کے لیے ہمارے کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے دیا ہے، اسی پر غرور کر رہے ہیں، اسی پر تکبر کر رہے ہیں۔
طریقے سے دوسرے دنیا کو دیکھیں جیسے کہ دوسری دنیا پوری پست ہے اور ہم سب سے اعلیٰ ہیں. کیوں کہ اللہ نے ہم کو دیا ہے. یہ سب اللہ کے نام پر لکھے جانے والے کامیابی کے نوٹس ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں لکھ رہے ہیں. اور قرآن کامیابی کی بات الگ ہی کہہ رہا ہے. کامیابی کو قرآن نے انٹرنلائز کیا ہے. توجہ کا مطالبہ. کامیابی کو قرآن نے انٹرنلائز کیا ہے, ہم نے اس کو ایکسٹرنلائز کیا ہے. ہم نے باہری ظواہر کو کہ جو کسی کو کہیں سے بھی مل جا سکتے ہیں, باپ دادا کی دولت تھی کسی کو مل گئی وہ اس پر اترا رہا ہے, باپ دادا کی دی ہوئی اور کچھ چیزیں تھی اس پر اترا رہا ہے, صورت شکل وہ بھی سلسلہ نسلی سے ہوتا ہے عام طور پر, اس پر اترا رہا ہے, جاؤ حشم پر اترا رہا ہے, پوسٹ پر اترا رہا ہے. یہ کیفیت جو انسان کی انسان پر طاری ہو رہی ہے, یہ کیفیت دین کے 100% اپوزٹ ہے. خطبہ قاصرہ جو نہج البلاغہ کا سب سے طویل خطبہ ہے, سب سے طویل خطبہ ہے, اس میں مولا نے دو ہی باتوں پر غور کیا. ایک, تکبر اور کبریائی سوائے اللہ کے کسی کے لیے ممکن اور میسر نہیں. سب سے بڑا خطبہ ہے, کئی پیجز میں جائے گا. فقط دو باتیں کی ہیں مولا نے. ایک کہ تکبر وہ چیز ہے کہ جو کسی کے لیے روا نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اگر روا ہو بھی جاتا تو اس پیغمبروں کے لیے روا ہوتا جس نے اس کے کام میں سبقت کی, لیکن اس کو بھی ان کو بھی اس نے حقارت کا جامہ پہنایا اور وہ اپنے ماننے والوں کے سامنے جھکے جھکے رہتے. اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین, اے رسول اپنے کھانے جھکا دو ان مومنین کے سامنے جو تمہاری بات کرتے ہیں, تمہاری بات سنتے ہیں. یہ جھکا کے رسولوں کو رکھا کس لیے کہ ملائکہ ان کی عظمت سمجھ سکے, اور وہ انسان جو ملائکہ کے مسجود ہیں وہ ان کی عظمت سمجھ سکے. جھکنے والے کی عظمت کو سمجھنا اسی کے لیے میسر ہے جو اللہ والا ہے. تو رسولوں کو جھکایا گیا تاکہ اللہ والوں کو پہچانا جا سکے. جتنا جھکتا تھا رسول اتنا اعلیٰ ہوتا جاتا تھا مومنین کی نظر میں, اور کافرین کی نظر میں جتنا جھکتا تھا اتنا پست ہوتا جاتا تھا. کافر کی شناخت بھی ہو جاتی تھی, مومن کی شناخت بھی ہو جاتی تھی. رسول کو تکبر کی ضرورت نہیں ہوتی. بعد آپ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم کو فخر ہی کرنا ہو, اکڑنا ہی ہو, تو ان نیک خصلتوں میں تمہارے باپ دادا کی اکڑو کہ جو وہ ہمسائے کا خیال رکھتے تھے, وہ کمزور کی مدد کرتے تھے, وہ وعدے کی مخالفت نہیں کرتے تھے, وہ جھوٹ سے پرہیز کرتے. اگر اکڑنا بھی ہو اپنے گزشتگان پر تو ان خصلتوں میں اکڑو کہ جو تمہارے لیے مفید ہو. قرآن کی وہ آیتیں آپ دیکھتے جائیے جہاں کے اوپر نقصان کی بات خدا کرتا ہے, یہاں پر کامیابی کی بات کر رہا ہے, کہیں اور پر نقصان کی بات کر رہا ہے. جہاں پر نقصان کی بات کر رہا ہے وہاں پر بھی آپ دیکھتے جائیے جیسے جیسے انسان اللہ سے دوری اختیار کرتا, وہ کام, وہ سوچ, وہ فکر جو کہ انسان کو اللہ کے دائرے سے خارج کرتے جا رہی ہے, خریب مخروج کر رہی ہے, اس کی طرف اشارہ ہے. تو انسان کو یہ سب عظمتیں تو دی گئی ہیں, لیکن یہ سب عظمتوں کا ایک ہی دار و مدار ہے, اللہ سے اس کا ربط. جس وقت اللہ سے ربط ختم ہوا اس وقت انسان کی کرامت کا سلسلہ ختم ہوا. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے بچنا, دور ہونا, رسول جیسے رسول کو جو کہتے ہیں کہ مجھ کو اپنے ہاتھ پر ایک پلک جھپکنے کی مہلت تک بھی نہ چھوڑنا, لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا, اے مالک ہمیں ایک پلک جھپکنے کی مہلت کے لیے بھی اپنے آپ پر نہ چھوڑ دینا, کیونکہ جب ہم اپنی منفعت سمجھتے ہیں وہ ہمارا نقصان ہوتا ہے, اور جب ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں وہ ہماری منفعت ہوتی ہے. خیرات کر دینا, دے دینا. ہم مجلس تو
اس یاد میں کرتے ہیں کہ جس نے فقط دیا نہیں جان دے دی، اپنی نہیں اپنے خانوادے کی، اپنے دوستوں کی، احباب کی۔ تو دینا کبھی نقصان دہ سمجھ میں آتا ہے، اسراف بڑا سمجھدار فریضہ نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں تعریف بہت سی ہے، ہماری حیثیت جامع میں سوسائٹی میں جم جاتی ہے۔ اگر ہم یہ نہ کریں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، یہ سب لوگ کیا کہیں گے کا جو تصور ہے ہم کو اللہ سے کتنا دور کرتا جا رہا ہے۔ اور اللہ چاہے کچھ بھی کہے، ہمارے پاس لوگوں کی آواز زیادہ جلدی کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ قرآن میں ایسی بھی ایک آیت ہے جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے رسول، ان کا پریشر اتنا تھا کہ تم ان کی طرف مائل ہو جاتے، پھر ہم تمہیں دنیا اور آخرت میں دگنا عذاب دیتے۔ تم ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے اور اس وقت ہم تمہیں دنیا میں اور آخرت میں دگنا عذاب دیتے۔ تو جب پریشر پڑتا ہے سوسائٹی کا تو رسول جیسے رسول کو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں تھام رکھا ہے، اور اسی بنیاد پر رسول کا رکھ کے رسول پر جتنا سوشل پریشر تھا، رسول پر جتنا سوشل پریشر تھا کمپرومائز کا، ارے چھوڑو بھی تو، یہ اللہ اللہ کب تک کریں گے، آخر آدھی بات تو آپ کی مان لیجیے، آدھی بات آپ ان کی مان لیجیے، کچھ بت تو چھوڑیے، کچھ بت وہ پرستش کر لیں، آپ سے کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی پرستش کرو۔ طائف والوں نے آگے کہا کہ ہم اپنے بت رکھیں گے، آپ جو ہے اپنا کام کیجیے، ہم اس سے پہلے آپ کو پتھر مار کر بھگائے ضرور تھے طائف سے، لیکن آج ہم آپ کو مان لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے، لیکن ہم کو اپنے بت بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کہا اس کے پاس بت نہیں تو نہیں، کم از کم ہم کو نماز سے چھوٹ دلوا دیں۔ رسول نے کہا، تو رسول پر سوشل پریشر مختلف قسم کے ہوا کرتے تھے، لیکن رسول نے ان پریشرز کو لینا سیکھا، کس طریقے سے؟ اللہ ہی کی مدد کے ذریعے۔ آج ہمارے پر فردی نہیں سوشل پریشر پڑتے جا رہے ہیں، جو میں اصل گفتگو کی طرف لا رہا ہوں کہ آج اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر پیش کرنا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کوئی ایسی فکر کو مان رہے ہیں کہ جس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، ڈیٹ آف ایکسپائری کبھی کی گزر گئی ہے، لیکن وہ آپ چیز کو لیے پھر رہے ہیں، جبکہ بت پرستی کو کرنے والے، بت پرستی کو رواج دینے والے اس کانفیڈنس کے ساتھ بت پرستی کر رہے ہیں جیسا کہ معلوم ہو کہ آج کی جو ہے سب سے اعلیٰ فکر اگر ہے تو وہ بت پرستی ہے۔ ایمان والوں کو چھپ چھپ کے اپنی بات کرنا پڑ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی عیب کیا نہیں کر رہے ہیں کہ ہم رسول کا دین مانتے ہیں، ہم اسلام مانتے ہیں، وہ دین مانتے ہیں جو فطرت کا دین ہے، ہم نے اپنے آپ سے کچھ اس میں اضافہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی رسول نے اس میں کچھ اضافہ کیا ہے۔ یہ دین پیور فطرت کا دین ہے۔ جنہوں نے فطرت سے انکار کر کر اپنے لیے نئے خدا بنا لیے، آج ان کی چل پڑی ہے، اور ان کی کہ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں ان کی کیا ہو گیا، ان کی ہوا بگڑ گئی۔ اس میں اللہ کا معاذ اللہ قصور یا مومنین کا؟ قرآن کی آیتیں کہتی ہیں کہ جو اقتدار اور طاقت اللہ نے کسی قوم کو دی ہے وہ جب تک اسے واپس نہیں لے گا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدل نہ دے، اور کسی قوم کی حالت بدلے گا بھی نہیں تب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدل نہ دے۔ دو طرفہ آیتیں، اچھائی کی طرف جانے کے لیے، اور کوئی اچھائی اگر ہے تو وہ اچھائی کو باقی رکھنے کے لیے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو نہ بدلا ہو اور تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی کوئی اچھائی ہے تو اللہ کبھی وہ واپس نہیں لے گا، اور اگر تم اللہ سے کچھ چاہتے ہو اور جو وہ تمہارے پاس آج نہیں ہے تو تم کو بدلنا پڑے گا۔ یعنی اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شکل سے اپنی رحمتوں کا دروازہ کسی امت اور قوم کے اوپر بند نہیں کرتا، مگر یہ کہ وہ اپنے آپ پر ان رحمتوں کے دروازوں کو بند کر لیں۔ آیا آج کا مسلمان کچھ بھی سبب ہو اپنے رحمت کے دروازے بند کیا ہے یا نہیں کیا؟ دوسرا موضوع جو خطبہ تاسعہ میں مولا ارشاد فرماتے ہیں وہ اتحاد کا، ایک ہونے کا۔
اور ایک ہونے کے کتنے فوائد ہیں اور ایک نہیں ہونے کے کتنے نقصانات ہیں. آپ تذکرہ کرتے کرتے کہتے ہیں کہ دیکھو اسماعیل اور اسحاق کی اولاد کو، خطبہ میں فرما رہے ہیں، دیکھو اسماعیل اور اسحاق کی اولاد کو، یعنی دیکھو جوس کو اور عرب کو، یہ دو بڑے گروپ، بڑی قومیں، بڑی امتیں، ان کا کیا حال ہوا جب یہ آپس میں اختلاف کرنے لگے. روم اور ایران کی طاقتوں نے ان کو صحراؤں میں چھڑوا دیا، یہ تمدن سے ہٹ کر دور رہنے لگے، نتیجے میں ان پر افلاس آ گیا، افلاس ان کو گھیر لیا، یہ اپنے بچیوں کو دفنانے لگے اور بت پرستی کرنے لگے. یہ اولادیں اسماعیل اور اولادیں اسحاق کی گفتگو کی جا رہی ہے، پیغمبروں کی اولاد کی گفتگو کی جا رہی ہے. آپسی اتحاد کو انہوں نے چھوڑا تو ان کی حالت یہ ہو گئی، وہ اللہ جس کی پرستش کا وعدہ انہوں نے اپنے باپ دادا سے کیا تھا وہ سب بھلا دیا گیا، شرک کرنے پر مجبور ہو گئے اور شرک کر کے شرک کے علمبردار بن گئے. مکہ بن کیا گیا تھا؟ مرکز شرک اور کفر، بدکاریوں کا مرکز، جہاں پر بچی کو اپنی بڑی کرنا رسوائی بن جاتا تھا، کیونکہ ماحول ایسا تھا کہ شرافت کے ساتھ کوئی معمولی آدمی اپنی بیٹی کو بڑا نہیں کر سکتا تھا. یہ اللہ کا عذاب بغیر کسی سبب کے آ گیا. سب سے بڑا سبب آپسی اختلاف بتانے کا. اب آپ بتلائیے آج کے اس دور میں اگر ہم پہلے سے اقلیت، مسلمان اقلیت ہے ہندوستان کی، اس پر سے اختلاف کا شوق، یہ نوابی شوق کیوں ہو گیا؟ کہاں سے آ گئی یہ عادت کہ ہم اختلاف کریں گے؟ ارے ہے آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ کے مقابل میں آپ کی حالت یہ ہو گئی، ہوتے ہوتے آپ الیکشنوں سے تو لگ بھگ باہر ہو گئے ہیں. یو پی کے الیکشن میں لگ بھگ 20% آبادی رکھ کر آپ ایک ایم پی بھیج نہیں سکے. یہ اختلاف کرتے کرتے ہر جگہ پر آپ دیکھیے 4-5 سال میں کچھ جو آپ کے نمائندے تھے بھی وہ بھی غائب ہو گئے. 151 بی جے پی منسٹرز میں بتاتے ہیں کہ ایک مسلمان منسٹر ہے، اور وہ بھی کیسا ہوگا. میں یہ بات کنٹمپرری اس لیے کر رہا ہوں کہ مولا نے ذکر کیا ہے قیصر اور کسریٰ کا، ایران اور روم کا، کہ دیکھو جب تم کمزور ہوتے جاؤ گے تو تمہارے دشمن طاقتور ہوتے جائیں گے، تمہارے دشمن طاقتور ہوتے جائیں گے. جو سو جاتا ہے اس کا دشمن غافل نہیں رہتا اس سے. ہم اپنی نیند میں جھگڑ رہے ہیں لیکن ہمارا دشمن اسی ٹائم پر ہمارے خلاف پلان کر رہا ہے. اور ہم کس دین کے ماننے والے ہیں؟ آپ سچ بتنا ہے، سچ بتنا ہے. اگر اللہ ہمارے ہاتھ میں برج دیتا کہ ہم اپنے سورج شکل کو ڈیزائن کریں، ہر آدمی کی جیسی بھی سورج شکل 2 دن دے دیتا، 5 دن دے دیتا، 10 دن. ہماری سورج شکل سے کوئی اچھی شکل ہم اپنے ہاتھ سے بنا سکتے؟ ایکسٹرنل بول رہا ہوں، ناک کو کہیں اور لگا سکتے تھے، کانوں کو الگ فٹ کر سکتے تھے، کچھ ایسا ترکیب کر سکتے تھے کہ ہم جس طریقے سے اسے بہتر دکھیں. کسی پینٹر نے یہ کوشش نہیں کی کہ انسانی صورت میں اس نے کھیلا ہے، شکل آنکھوں کو بڑا کیا ہے، ناک کو پتلا ہے، یہ کیا ہے، لیکن انسان کی بنائی ہوئی اللہ کی دی ہوئی شکل کے اوپر تبدیلی نہیں لگی. اگر ایک آنکھ کہیں اور اگر ہو جاتی، ناک اگر کدھر اور لگت جاتی، کان کی اگر شکل اور پڑ جاتی، یہ سب چیزیں جب ہم ایکسٹرنل اپنے ہاتھوں سے جو ہم جان کے ڈیزائن کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو انٹرنل کیسے کریں گے؟ جو دیکھ کے کر سکتے ہیں، ہاتھ میں قلم ہے، پریکٹس کر سکتے ہیں، مصوری کو، پینٹنگ کو، جو کچھ کرنا ہے کر سکتے ہیں، لیکن اس پر امپروومنٹ نہیں لا سکتے ڈیزائن میں. تو جب ڈیزائن میں آپ امپروومنٹ ایکسٹرنل نہیں لا سکتے تو انٹرنل تو ہم سمجھتے ہی نہیں. انٹرنل تو ہم میٹیریل چیز کو بھی ہم انٹرنل آرگنز کو ڈیزائن کرنے کے لیے بولیے کر سکیں گے، لیور کو الگ شکل سے، ہارٹ کو الگ شکل سے، برین کو الگ شکل سے. جب ایکسٹرنل میٹیریل نہیں کر سکتے تو انٹرنل میٹیریل کہاں سے کریں گے؟ جب انٹرنل میٹیریل نہیں کر سکتے تو روح سے مربوط چیزوں کو کیسے کریں گے؟
کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے کیا چیز بری ہے کیسے پتا چلے گا؟ وہ لوگ کہ جو اپنے تصورات سے اچھائی اور برائی کو طے کر کر ایک مذہب بنا لیے، کہ جس کے پاس کوئی دلیل اس کی نہیں ہے۔ بت پرست کے پاس بت پرستی کی کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کسٹم بن گیا۔ کسٹم کیوں بنا؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کو اس کسٹم سے فائدہ۔ بت پرستی سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اونچی ذات والوں کو یا نچلی ذات والوں؟ اونچی ذات والوں کو۔ میں کھل کے بول رہا ہوں اس لیے کہ اسلام پر حملہ ہو رہا ہے تو ہم کو جواب دینا پڑتا ہے۔ آپ بولیں گے کہ یہ اونچی ذات نیچی ذات کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے دین کے فراخ اڑا دیا جائیں، ہمارے دین کا مذاق اڑایا جائے، ہمارے دین کو کچھ بھی کہا جائے، ہم یہ جواب میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی دلیل کیا ہے۔ آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے، اور بے دلیلی کی انتہا یہ کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پرانے زمانے میں، ویداس کے زمانے میں جینیٹک سائنس تھی، پلاسٹک سرجنز تھے۔ یہ کہاں سے آگئی بات ہے؟ کوئی تاریخ کسی شکل سے کوئی مورخ ہندوستان کا یہ بات نہیں لکھا ہے، لیکن آج کہی جا رہی ہے ببانگ دہل۔ اب آپ بتائیے افسانوی دنیا میں رہنے والوں کے مقابل میں فکری دلیل پر ٹکے ہوئی قوم اگر مقابلہ نہیں کر سکتی تو پھر کون کر سکتا ہے؟ ہمارے پر ذمہ داری بڑھ چکی ہے۔ پہلے ہمارا مذاق نہیں اڑایا جاتا تھا، یا اس حد تک مذاق نہیں اڑایا جاتا تھا، یا اڑایا جاتا تھا تو ہمارا اڑایا جاتا تھا، مسلمان کا اڑایا جاتا تھا، اسلام کا نہیں اڑایا جاتا تھا۔ آج دور آ گیا ہے کہ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہماری رگیں حمیت نہیں بڑھ جائے گی؟ کون سا دین؟ کیسا دین؟ ایسا دین کہ جب اللہ کی طرف انسان کو بلاتا ہے تو اس کے قلب میں وہ اطمینان دے دیتا ہے کہ تلواروں کے سائے میں بھی اسے خوف خدا نہیں کے علاوہ کوئی خوف نہیں رہتا۔ خوف خدا کے علاوہ کوئی خوف نہیں رہتا۔ کسی اور جگہ پر یہ کیفیت بتا دیجیے، کہاں ہے یہ کیفیت؟ کہیں پر بھی نہیں۔ یہ اللہ کی قربت کی کیفیت ہے کہ جہاں پر انسان کو اطمینان ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو آرام ملتا ہے۔ یہ دلوں کو آرام دینے والی یاد ہے۔ اللہ کو پکارنا اور اللہ کی بات سننا یہ ایک فخر ہے، یہ ایک فخر ہے۔ ہمارے ائمہ نے ہمیشہ جو چیز پہ فخر کیا ہے، اپنی اطاعت پر فخر کیا ہے، اپنی غلامی پہ فخر کیا ہے۔ آج اگر ہم کو آج کی دنیا میں رہنا ہے تو ہم بھی مجبور ہیں اپنی غلامی پر فخر کریں، اپنی بندگی پر فخر کریں۔ ہمارے پاس اللہ کی بندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جس دن ہم اللہ کی بندگی کو صحیح طور پر قبول کر لیں گے، ہم خود بخود آپس میں متحد ہو جائیں گے، کیونکہ خود وہ کہتا ہے کہ اے رسول، اگر تم پوری دنیا کی دولت خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں محبت اور الفت ایجاد نہیں کر پاتے۔ ہم نے یہ محبت اور الفت ایجاد کی کہ اللہ نے اپنی طرف کہا ہے کہ میرا کارنامہ ہے کہ مومنین کے دلوں میں الفت ایجاد کروں۔ اگر ہم مومن ہوں گے تو ہمارے دلوں میں الفت ہوگی۔ اب دیکھیے کہ کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کی اور ایک آیت جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان سے ہدایت دینا کہ خود ہدایت یافتہ ہوں اور تم سے مال اور دولت نہیں سوال کرتے، خود بھی ہدایت یافتہ ہوں، یعنی دلیل رکھتے ہوں۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ نہیں کہہ سکتا مگر یہ کہ وہ دلیل رکھتا۔ عالم میں اور جاہل میں فقط ایک ہی فرق ہے، عالم بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا اور جاہل کو دلیل کی ضرورت نہیں، کہ وہ خود ہدایت یافتہ ہوں اور تم سے
کوئی مالی سوال نہیں کرتے ہوں. ہماری قسمت یہ ہے کہ آج عمومی طور پر منبر پہ جانے والے دلیل کی تلاش کرتے ہیں، اور یاد رکھیے دلیل کی تلاش کرنے والا دلیل دینے کے قابل ہو. ہم کوئی بھی بات کا کوئی کوٹیشن دینے کو تیار نہیں ہے. سوال کیا جائے تو برا مان جاتے ہیں. ارے کوئی شعر شاعری کی بات نہیں ہے کہ آپ نے جو چاہا شعر کہہ دیا، چاہے لطیف ٹھیک ہو یا قافیہ تنگ، آپ کی مرضی کہہ دیا. آپ داد دیے دیے نہیں دیے. یہ شاعری نہیں ہے. رسول شاعر نہیں تھے. رسول بغیر دلیل کے گفتگو نہیں کرتے تھے. اس لیے کہتے تھے ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، تم اپنی دلیل لاؤ اگر سچے ہو. دلیل کے بغیر گفتگو رسول نہیں کرتے تھے. اور قرآن میں بھی صاف ہے کہ کوئی چیز کی تم کو پیروی نہیں کرنی چاہیے مگر یہ کہ تمہارے پاس اس کی دلیل ہو. لا تقف ما لیس لک بہ علم، تم اس چیز کی پیروی نہ کرنا جس کی تمہارے یہاں تمہارے پاس دلیل نہ ہو. تو اب یہ دلیل رکھنے والا دین یہاں پر ایک، اور دوسرے یہ چیز اتنی مہنگی اور گرا ہے کہ اس پر اگر قیمت لگا دی جائے تو جو قیمت لگا رہا ہے اس چیز کی اہمیت نہیں جانتا. دو چیزیں ہیں جہاں پہ رسولوں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ ماننے والوں دیکھو دو چیزیں نہ ہو، ایک کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، اور دوسرے تم سے پیسے کا سوال نہ کریں. جیسے آدمی پیسے کا سوال کرے گا اس نے اس چیز کا سستا سودا کر دیا. کوئی قیمت اللہ کے پیام کی ویلیو نہیں رکھ سکتی. جس نے بھی اس کو بیچنے کی کوشش کی ملاوٹ کر کر بیچا ہے. پیورلی بیچ ہی نہیں سکتے. آپ جب تک اس میں ملاوٹ نہیں کریں گے آپ اس کو بیچ ہی نہیں سکتے. جیسے خیال بیچنے کا آیا ساتھ ہی خیال ملاوٹ کا آئے گا. خود بیچنے کا تصور ملاوٹ ہے. خود بیچنے کا تصور ملاوٹ ہے. اگر اب یہ حالت ہو گئی تو کیا حالت ہو گئی؟ ہر آدمی کو اپنی کانسٹیٹوئنسی مل گئی. ہر کوئی چھوٹا چھوٹا گروپ مل گیا کہ جو انہیں پیسے دیتا ہے اور وہ چیز کہتے ہیں کہ جو وہ گروپ چاہتا ہے. کوئی گروپ ہے کہ جو سود کا کاروبار کرنا چاہتا ہے. کہا کہ آپ کو گناہ آپ کے لکھے نہیں جاتے. کیوں نہیں لکھے جاتے؟ ارے ہم کہہ رہے ہیں نہیں لکھے جاتے. مولانا کسی کو کوئی اور شوق کرنا تھا، ان کا ایک گروپ بن گیا. آخر اتنے گروپ بن گئے کہ ہر گروپ دوسرے گروپ کا دشمن بن گیا. جو سود نہیں لیتا تھا اس نے کہا یہ سود لیتا ہے، مگر وہ دوسرا گروپ تھا کہ جو سود تو نہیں لیتا تھا مگر سٹا کھلاتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ سٹا کھلاتا ہے. تیسرا گروپ اور کچھ نہیں تو کچھ اور کام کرتا تھا، شراب فروشی کرتا تھا. وہ سٹا نہیں کھلاتا تھا، وہ سود نہیں لیتا تھا. اس نے کہا کہ یہ تو سٹا کھلاتا ہے، یہ تو شراب بیچتا ہے. تو یہ گروپ بنتے گئے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر عمل کے جنت میں جائیں گے. کچھ لوگوں کو بات بہت اچھی لگی، پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کہ کس ہمارے امام نے عمل کم کیا ہو. نہیں کرنا تو چھوڑ دو. کم کیا ہو نہیں پوچھا کیونکہ بات اچھی لگی اور بات پیسے سے دی گئی، خریدی گئی تھی. تو جو ہم عام طور پہ پیسے سے خریدتے ہیں اس کی بہت احتیاط سے چیز کرتے ہیں. مفت میں کوئی چیز مل جائے تو اس کی قدر کہاں سے ہوگی؟ ہم نے مولانا کو پیسے دے کے یہ بات سنی تھی، تو مولانا غلط بولیں گے تو کیا مطلب ہم کوئی ڈپلیکیٹ چیز خرید چکے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. پیسے خرچ کیے ہیں بھائی. مولانا سے کیا ہم ڈپلیکیٹ چیز لیں گے؟ انہوں نے حوالہ بھی دیا تھا کہ ہم کو کچھ ہونے والا نہیں. ارے بدکاری کے لیے حوالے کی ضرورت پڑ رہی ہے اسلام میں. اب ہم دخل برائی بھی کریں گے اور دلیل کے ساتھ کریں گے، اور وہ بھی اسلام کے ساتھ دلیل. اسلام میں دلیل ہو. اگر پھر کافر یہ کہتا ہے کہ ان کی کتاب میں کانٹرڈکشن ہے، پوری کتاب لکھی گئی ہے، ان کی کتاب میں کانٹرڈکشن ہے. کانٹرڈکشن کہاں ہے؟ ہم کانٹرڈکشن بنا رہے ہیں. کانٹرڈکشن میں قرآن میں نہیں ہے. جہاں پہ اللہ بخشش کی بات کرتا ہے، ایک جگہ توبہ کرنے والے کو بھی کامیاب کہتا ہے. یہ توبہ کرنا کامیابی کا راستہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو توبہ کرنے کا موقع نہ دیا جائے اور ایسی ترازو رکھی جائے کہ جس میں رحمت نہ ہو.
مگر رحمت گناہ کرنے کے لیے نہیں، گناہ ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم گناہ کرنے کے لیے رحمت بنا رہے ہیں تو وہ رحمت نہیں، غضب ہے۔ یہ چیزیں چلتی جا رہی ہیں، یہ چیزیں چلتی جا رہی ہیں۔ ہمارے معیار، ہمارے سٹینڈرڈ اچھائی اور برائی کے اتنے مکس اپ ہو گئے ہیں، غلط غلط ہو گئے ہیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ اور اب جب انڈیویجول کنفیوز رہے گا، اب جب انڈیویجول کنفیوز رہے گا تو پھر اب بتائیے امت کتنی کنفیوز نہیں ہو جائے گی۔ ہر کی ایک رائے جب بن جائے گی تو جب امت بنے گی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہر کی ایک رائے اور ہزاروں راہوں کا ایک جگہ ہو جانا۔ یہ عیناً وہی کیفیت ہے کہ جو بعد از رسول کوفے کے لوگوں کی ہو گئی تھی کہ جب ان کو کوئی دلیل کے ساتھ بلایا جاتا تھا وہ اپنی کوئی اور دلیل رکھ کر بیٹھتے تھے کہ ہم کو نہیں جانا ہے۔ جب کہا جاتا تھا کہ جنگ کرو تو کہتے تھے کہ اب تو سردی ہے، ہم گرمیوں میں جنگ کریں گے۔ جب گرمی آ جاتی تھی تو کہتے گرمی بہت ہے، تھوڑا سا موسم بہتر ہو جائے تب جنگ کریں گے۔ تو بھئی جہاد تو واجب تھا، امام حق تم سے کہہ رہا ہے جہاد کرو، اب تم کب طے کریں گے کہ کب کرنا اور کب نہیں کرنا؟ تو سہولت، آسانی، آسائش، یہ سب دین کا حصہ بن گئے۔ جب یہ سب دین کا حصہ بن گئے تو کوشش، شدت کی کوشش، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہم میں بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں، وہ زیادہ کوشش کرنے والے ختم ہو گئے اور رہ کون گئے؟ کم کوشش یا نئی کوشش کرنے والے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ علی جیسے امام کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد کوفیوں کا کیا نتیجہ ہوا؟ اس کے بعد کوفیوں کا کیا نتیجہ ہوا؟ ہر آدمی اپنی رائے رکھ سکتا ہے لیکن جب متحد نہیں رہتے تو تباہی دوسروں نے آ کر قبضہ کر دیا، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ اگر ہم بھی آپس میں اتحاد نہیں کریں گے، ہمارے اماموں کی بات نہیں سنیں گے، ہمارے انبیاء کی بات نہیں سنیں گے، آدم سے لے کر خاتم تک، تو پھر ہمارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو ان امتوں کا ہوا کہ جو رسولوں کی بات نہیں مانتے ہوئے اپنی خود کی روش پر ڈٹے رہے۔ آیا ہم میں اتنی ہمت ہے؟ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے رب کے تعلق سے غافل کر دیا، دھوکہ دے دیا؟ قرآن کیا ہے؟ کس چیز نے تجھے اپنے رب کے تعلق سے دھوکہ دے دیا؟ کیا چیز دھوکہ دے سکتی ہے؟ آج کا دور ایمان کے لیے بہت زیادہ مددگار دور نہیں ہے۔ مختلف قسم کی توجہات کو بانٹنے کی چیزیں فراہم ہو چکی ہیں جو سستے ہمارے ہاتھ میں موجود ہیں۔ ہم کو بڑی عجیب قسم کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نماز جو ہم کو خدا سے قریب کرتی ہے، وہ نماز جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، وہ نماز کو ہم اپنی حفاظت کریں۔ کیونکہ اسی سورے میں تھوڑی دور آگے چل کر کچھ آیتوں بعد ہے الذین ہم لصلاتہم حافظون، وہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج ہم نماز پڑھنے کو اگر کھڑے رہتے بھی تو ہماری نماز کی کیفیت کافی بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ میں یہ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہم نماز یوں ہی پڑھ لیتے ہیں، نتیجہ نہیں نکلتا۔ کھانا ہم کھاتے ہیں تو برابر منہ میں ڈال کر چاپ کر نکلتے ہیں، پیٹ بھرتا ہے، طاقت آتی ہے، لیکن نماز کو تو روح میں داخل ہونا ہے، روح کو تازہ کرنا ہے۔ جو روح کھڑی ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ کس حد تک اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ رہی ہے۔ صلاۃ کے شروع ہونے میں سب سے پہلی کیفیت انسان کا احساس بندگی، وہ بندگی حاصل نہیں ہو رہی ہے تو اللہ اکبر کے بعد آپ تکبیرۃ الاحرام کے بعد جو بھی کچھ کریں گے، جتنے بندے ہیں اتنے ہی کریں گے۔ اگر ہماری بندگی 5% ہے تو ہماری صلاۃ کبھی 6% لیول کے نہیں جائے گی، ہماری صلاۃ کبھی 6% لیول پر نہیں جائے گی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نماز جو 100% بندے تھے جن کے تعلق سے خود قرآن کہہ رہا عبدہ و رسولہ، یہ میرا بندہ ہے اور میرا رسول، ان کی نماز کیسی ہوتی تھی کہ روکا جاتا تھا کہ کیا کر رہے ہو، کب تک نماز پڑھو گے؟
بدن تمہارا تھک جا رہا ہے، پیروں پر ورم آ رہا ہے، رسول بس کرو. یہ بندے کی نماز ہے. ہمیں اللہ وہ توفیق دے کہ ہم رسول و آل رسول کی بات تو کرتے ہیں، ہم ان سے ان کی نماز کی کیفیت حاصل کر سکتے. کچھ ہم اگر بندگی حاصل نہیں کریں گے تو نماز ہم کو اسی حد تک فائدہ پہنچائے گی جس حد تک کہ ہم بندگی حاصل کریں. ہم مجبور ہیں. ہم اللہ کی غلامی کرنے کے علاوہ اگر سمجھتے ہیں کہ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ ہماری خوش فہمی ہے. ہم نے کامیابی کو کوئی اور کسوٹی پر تولا ہے، کسی اور معیار پر تولا ہے. ارے آپ ہم بتائیے، آج ہے کل نہیں رہیں گے. ہماری دنیا کی پوری کوششیں اور کاوشیں اگر آخر میں زیرو پر ہی آنا ہے تو وہ کون سی کامیابی ہے؟ آخر اگر یہ سب کوششوں کے بعد وہ کوششوں کو زیرو ہی ہونا ہے تو وہ کوششوں کا مفہوم، وہ کامیابی کا مفہوم کیا ہے؟ اس لیے کامیابی کو ہمیشہ مرنے کے بعد کے لیے رکھا گیا ہے. وہاں پر کہ جہاں پر کامیابی دنیا میں ختم ہو سکتی ہے، بدترین ظالم کی بھی کامیابی کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا. بدترین ظالم کی بھی کامیابی آپ کو قبول کرنا پڑے گا. میں اشارہ کر رہا ہوں، بدترین ظالم کی بھی کامیابی کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا. یہ ویسا نہیں ہے، یہ ان کو مہلت دی گئی ہے کہ یہ اپنے گناہوں میں اضافہ کریں. یہ فقط مہلت دی گئی، اس کو کامیابی مت سمجھیے. یہ ٹیلی ویژن پہ چلا چلا کر کامیابی کے جو جشن منائے جا رہے ہیں، ان کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے. ان کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ فقط پکارا ہے کہ جو ہمارے نظروں کو بڑا نظر آ رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس سے اچھائی کیا ہونے والی ہے. کامیاب ہونے والوں کی صورت کی روب اور اکڑ دیکھ کے آپ بول سکتے ہیں کہ قافلہ کہاں جا رہا ہے. فرعون کی اکڑ کو، بڑے بڑے بادشاہوں کی اکڑ کو اللہ نے تہس نہس کر دیا. ہزاروں ایسی آبادیاں ہیں کہ جو مٹ گئی. پیرامڈز بنانے والے فرعون سب کے سب ختم ہو گئے، ان کی نشانی تک باقی نہیں رہتی. اتنے اونچے پیرامڈز باقی تک نہیں رہتے، ریت نے ان کو کور کر لیا تھا جو آج بعد میں نکل آئے 150 سال پہلے کی کوشش اور کاوش کے نتیجے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو کامیاب ہو رہے ہیں، ان کی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہوگی. دلیل جہاں پر نہیں ہے وہاں پر کامیابی نہیں ہے. جہاں پر اللہ نہیں ہے وہاں پر کامیابی نہیں ہے. یہ ایمان ہے، یہ اسلام. جہاں اللہ نہیں وہاں کامیابی نہیں. اور جہاں دلیل، کیونکہ دلیل وہی چیز ہے کہ جو ہم کو اللہ کے نزدیک کرتا ہے. مولا کا پھر ایک قول فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو خلقت خدا کو تو دیکھتے ہیں مگر اللہ پر شک کرتے ہیں. سونار سونے کی کوئی چیز بنا دیتا ہے، لوہے سے کوئی چیز بنا دیتا ہے، کمہار مٹی سے کوئی چیز، چکنی مٹی سے بنا دیتا ہے. ان کی بنوٹ تو ہم کو سب کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ سونا بنانے والا کیونکہ ہماری نظروں میں نہیں آیا، وہ لوہا بنانے والا کیونکہ ہماری نظروں میں نہیں آیا، وہ چکنی مٹی بنانے والا ہماری نظروں میں نہیں آیا. ہم اپنی نظروں کو دلیل بنانا چاہتے ہیں وجود اور عدم کی، جبکہ ہماری نظروں کو بنانا والا بھی نظروں کو نظر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. تو یہ دلیل جب ہے وہی چیز ہے کہ جو ہم کو اللہ تک لے جاتی ہے کہ ہم اس چیز سے اس چیز کی دلیل نہیں بنا سکتے کہ جو اس نے بنایا ہو. کائنات کو بنانے والا کائنات میں اگر ہوتا تو بنتی نہیں کائنات. کائنات کے اوپر ہے تو کائنات بنی ہے، کائنات سے ماورا ہے تو کائنات بنی ہے. تو یہ اتنی مضبوط دلیل. دوسرے سوشل سیٹ اپ کے لیے، سوشل انصاف کے لیے پہلی چیز جو اسلام نے کی، کاسٹ سسٹم کو پورا ختم کر دیا. کاسٹ سسٹم ایسا نہیں تھا کہ مکے میں نہیں تھا، کاسٹ سسٹم ایسا نہیں تھا کہ مدینے میں نہیں تھا، کاسٹ سسٹم ایسا نہیں تھا کہ نوح کے زمانے میں نہیں تھا. بار بار قرآن کی آیتیں اس بات پر اشارہ کرتی ہیں کہ ہر پیغمبر کو ایک کاسٹ سسٹم کو ڈیل کرنا پڑا. سب سے بڑی شکایت رسول کے ساتھ بھی یہ تھی کہ ان کے ساتھ تو غلام ہیں. بلال جیسا بلال ان کے ساتھ ہو گیا، اس کے بعد ہم کیا ساتھ ہو.
یہ نہیں دیکھا گیا کہ بلال کے ساتھ ہونے کی دلیل کیا ہے. جب تک یہ دلیل نہیں سمجھ آئی تب تک سب نزدیک بھی نہیں ہے اور کچھ کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں ہے. کچھ کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں ہے. تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم اپنے دین کو آج کے پرآشوق دور میں لے کر آگے بڑھیں گے. آسان نہیں ہے. ہم کو بڑی تفصیل کے ساتھ جائزہ لینا ہے. ہر چیز کو دلیل کی بنیاد پر پرکھنا ہے. کوئی چیز کو بغیر دلیل کے نہیں اپنانا ہے جیسے کہ قرآن نے بار بار کہا ہے. کیونکہ جیسے جیسے ہم اپنی اتباع ظن میں لگیں گے, گمانوں کی پیروی کرنے لگیں گے, ہم میں اور مشرکین میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی گمان پر چلیں گے, ہم بھی گمان پر چلیں گے. تو جو زیادہ گمان پر چلے گا اور ڈٹ کر چلے گا وہ کامیاب ہوگا. ہم ڈرتے ڈرتے اپنے گمان پر چلیں گے کیونکہ ہم کو اللہ کا تھوڑا تھوڑا ڈر ہے. یہ تھوڑا تھوڑا ڈر, یہ ایک پر سے اڑنے والا پنچھی کہاں تک اڑے گا؟ سیدھا سیدھا زمین کا کوئی کیڑا بن کے رہ جاتے, اڑنے کا بھی شوق, لیکن ایک پر سے اڑوں گا. کبھی کوئی دیکھے کہ کوئی ایک پر سے کہاں تک اڑ پایا ہے؟ مسلمانوں کی حالت وہ ایک پر کے پرندے والی ہو گئی. دوسرا پر ذرا وزن مشکل ہے لگانا تو ایک پر سے, مگر رہیں گے ہم پرواز کرنے والے ہی, چاہے ایک پر کے کیوں نہ ہو. تو نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک پر کی پرواز وہ پا نہیں رہی ہے. دوسرے لوگ جو زمین کے کیڑے ہیں وہ زیادہ آگے بڑھ جا رہے ہیں. قصور ان کا یا قصور ہمارا؟ اور کس نے آپ کو دو پر جو دیا تھا اس نے آپ سے وہ ایک پر لے لیا یا آپ نے وہ ایک پر چھوڑ دیا؟ اخلاص کا پر ہم نے چھوڑ دیا. اخلاص اس چیز کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان سب چیزوں سے بالا ہوتا جاتا ہے. وہ چیز جو شیطان میں نہیں تھی اور جو انسان سے امید کی جا سکتی ہے وہ ہے اخلاص. شیطان نے اخلاص نہیں کیا. اگر خدا کی عبادت اخلاص سے کرتا ہوتا تو کبھی نہیں کہتا, اللہ کے سامنے سجدہ کر لیتا. اس کے بعد سوال کی گنجائش تھی, مالک تو نے سجدہ تو کرا دیا, مگر قرآن کی آیت اگر غور سے اس موضوع پر پڑھے تو بار بار اللہ پوچھتا ہے کہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یا بڑا اپنے آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو نہیں سمجھتا مگر دکھانا چاہ رہا ہے. کیونکہ غلطی سے تو کوئی بات ایسی نہیں ہوگی تجھ میں کہ تو یہ کام اس بنیاد پر نہیں کر رہا ہے, نہیں لیکن دکھانا چاہ رہا. ہوتا ہے نا کبھی کبھی. تو جو چیز شیطان میں نہیں تھی وہ اخلاص تھی, اور جو چیز اللہ کے ان بندوں میں تھی اور جو ان کی شناخت بنی انبیاء کی, اوصیاء کی, ائمہ کی, وہ رہا اخلاص. اللہ کبھی بھی آدھی پکی ہوئی ہنڈی قبول نہیں کرتا. ہاف بیک کیک اللہ قبول نہیں کرتا. انما یتقبل اللہ من المتقین. ابتدائی زمانہ ہے, شروع کا زمانہ ہے, حابیل اور قابیل کا, دونوں نے قربانی دی. ایک کی قربانی میں اخلاص تھا, تقویٰ تھا, دوسرے کی قربانی میں اخلاص تھا, ہاف بیک کیک تھا. امید کر رہا تھا کہ چل جائے گا, اللہ نے قبول نہیں کیا. یہاں تک بات چلی, ہمارے لیے ہدایت ہے کہ اللہ کے سامنے اخلاص سے کم کوئی چیز لے کر نہیں جانا. اور جب اخلاص کی ہم کو گارنٹی ہو جائے گی تو شیطان ایسے ہے جیسا کہ نہیں. میں پھر یہ بات گزشتہ بھی بولا ہوں, پھر کوٹ کروں گا امام جعفر صادق علیہ السلام سے. معاف کرنا 50 منٹ کے بعد آپ لوگ کی پہلی سلوات. فرماتے ہیں جابر ابن حیان سے کہ جابر اگر تم اخلاص کی رعایت کر لو, پیورٹی آف انٹینٹ, انٹینشنز کی پیورٹی, تم اگر اس کی حفاظت کر لو تو ایسے ہے جیسے کہ شیطان تمہارے لیے وجود ہی نہیں رکھتا. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سوائے اس کے مخلص بندوں کے سب کو بہکا سکتا ہے, اور خود شیطان کو بھی کوٹ کرتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں تیرے تمام بندوں کو بہکاؤں گا سوائے مخلص بندوں. تو اگر تم
اخلاص کو نہ چھوڑو، دامن اخلاص کو مضبوطی سے اگر تم تھامے رہو تو شیطان کا وجود تمہارے لیے نہیں ہے، شیطان تمہارے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اب بتائیے جو انسان شیطان سے آزاد ہو جائے، شیطان سے مکت ہو جائے، اس کو شیطان پکڑ نہیں سکتا، اب اس کی پرواز بولیے، یہ ایک پر والی ہوگی یا دو پر والی ہوگی یا کتنے پر والی ہوگی؟ جیسا فرشتوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کئی کئی پر والے، دو دو تین تین چار چار پر والے، وہ پرواز ہماری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب ہماری وہ پرواز ہوگی تو پھر بتلائیے کہ کوئی ہماری برابری کر پائے گا؟ حتیٰ وہ لوگ کہ جو مومنین ہیں، ہندوؤں میں سے، مسیحوں میں سے، یہودیوں میں سے، پارسیوں میں سے، ہر وہ شخص جو اپنی فطرت پر باقی ہے، ہر وہ شخص چاہے وہ کسی بھی امت کا آج فرد کیوں نہ ہو، وہ اس دین کی طرف آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ اللہ کی خلقت کا ڈھب اور طریقہ کہ جس پر اس نے انسانوں کو، تمام انسانوں کو خلق کیا، وہ کیا ہے؟ فطرت توحید ہے۔ آج اگر ہم فطرت توحید کی بہترین مثال بن جائیں گے تو وہ لوگ کہ جس کے اندر توحید موجود ہے، آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہندوؤں میں توحید کے لیے کوشش کرنے والے لوگ نہیں۔ دایانند سرسوتی کا نام آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہے، فریڈم موومنٹ کے دوران پڑھا ہے، گجراتی تھے، بت پرستی کے خلاف مہم کی، کئی مرتبہ ان کو کوشش کی گئی کہ وہ مار ڈالے زہر دے کر، ایک مرتبہ کامیاب ہوئے، وہ زہر پی کر مر گئے۔ ان کا قصور یہ تھا، انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہندوازم میں بت پرستی نہیں۔ آپ کو کئی اور ایسے فکریں ملیں گی ہندوازم میں، ماڈرن ہندوازم کی میں بات کر رہا ہوں، 100 150 200 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ، کہ جہاں پر کوششیں کی گئی ہیں، کہ جہاں پر کاسٹ سسٹم کو جو لایا گیا ہے، ریبرتھ کا کانسیپٹ جو ہندوازم میں آیا ہے، اس پر بھی تحقیق ہوئی ہے اور کہا گیا ہے کہ رگ ویدا میں، سب سے پرانی ویدا میں ریبرتھ کا کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ ریبرتھ کا کانسیپٹ جو ہے یہ خود تناسخ کا جو کانسیپٹ ہوتے ہیں، تناسخ ارواح جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، یہ ریبرتھ کا جو کانسیپٹ ہے یہ سبب بن گیا ہے طبقات کا۔ جو کھاتا پیتا پیدا ہو گیا اس نے گزشتہ جنم میں اچھا کیا، اور جو بیچارہ مظلوم اس نے گزشتہ گناہ کے نتیجے میں آج یہ نتیجے میں اس پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے، سالوں ہزاروں سال یہ فکر چلتی ہے اور لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے، انہی میں سے کی ہے، ہندو برادری میں سے بھی۔ آج بھی میں ایسے بہت سے ہندوؤں کو جانتا ہوں کہ جو ہماری آپ کی جیسی فکر رکھتے ہیں، لیکن آج بتائیے کوئی مسلمان جیسی فکر رکھنا پسند کرے گا؟ کوئی مسلمان قوم کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان بننا پسند کرے گا؟ میں نہیں سمجھتا۔ ہمارے آپسی جھگڑوں کو، شیعہ سنی مختلف اور جھگڑوں کو، اہل حدیث اہل سنت، اخباری اصولی، یہ سب جھگڑوں کو دیکھنے کے بعد کوئی ہمارا حصہ بننا پسند کرے گا؟ کیوں پسند کرے گا؟ جس طریقے سے مار کاٹ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں، یہ سب دیکھنے کے بعد یہ اسلام ہے؟ آج سے 50 سال 30 سال بھی پہلے دیکھ لیجئے، آیا اسلام کے نام پر اس طریقے سے کاٹ کر اور اس طریقے کی مار پیٹ ہوتی تھی؟ جنگیں ہوئی ہیں، مگر آیا اس قسم کی کہ 100 کو پکڑ کر جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا؟ کہیں ہوا ایسا؟ آج کیسے ہو رہا ہے؟ یہ وہی ہے جو پیسہ لے کر اسلام کا کام، جیسے پیسہ لیا تو ملاوٹ آ گئی، جب ملاوٹ آ گئی جس سے پیسہ لیا اس سے جو کام اس نے کہا ہے وہ کرنا ہے، چاہے وہ ہزاروں لوگوں کی جان کیوں نہ لینی ہو، عورتوں اور بچوں کو کیوں نہ مار ڈالنا ہو۔ کچھ مہینے پہلے ہم نے غزہ کی کیفیت دیکھی کہ ایک اتنی طاقتور حکومت 2000 لوگوں کو، جس میں 500 سے زیادہ بچے تھے، ان کو مار کر ختم کر دیا۔ دنیا دیکھتی رہی، ٹیلی ویژن پر روز بتلاتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کسی نے پلٹ کر پوچھا
یہ وہ اسلام ہے جو کہتا ہے کہ جو ایک جان لے لیتا ہے وہ ایسے ہے کہ تمام انسانوں کی جان لے لیا. اس پہ مسلمان کی اور غیر مسلمان کی خیر نہیں رکھتا اسلام. جو کسی نے نفس کو مار دیا، ایک نفس کو، اس نے تمام انسانیت کو مار ڈالا. اور جس نے ایک کی جان بچا دی اس نے تمام انسانوں کی جان بچا دی. آیا آج کے ماڈرن دور میں اس سے اعلیٰ تصور جان کی اہمیت کا کوئی بن سکتا ہے یا بنا ہے؟ اور اگر کوئی مسلمان کہہ کر جان کو لیتا جا رہا ہے بغیر دلیل کے، تو آیا اس کو مسلمان کہنا چاہیے؟ چاہے اس کو آپ ٹیررسٹ کہیے، ایکسٹریمسٹ کہیے، آپ اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل مغایر ہے، اگینسٹ ہے، کہ جہاں پر آپ جان لے لیں. آپ کو 1% بھی ڈاؤٹ ہے اگر کہ کسی کی جان لینا نہیں چاہیے، آپ جان نہیں لے سکتے. پکڑ پکڑ کر مولیوں کے جیسا کاٹنا انسانوں کو، چاہے وہ سنی ہو کہ شیعہ، عراق میں ہو رہا ہے، چاہے وہ سنی ہو کہ شیعہ، چاہے وہ غیر مسلمان ہو، کرسچن ہو، یزیدی ہو، کوئی بھی ہو. آیا اسلام اجازت دیتا ہے مارنے کی؟ اسلام کے سب بنے بنائے قوانین ہیں. سب سے زیادہ قوانین کے اوپر باقی رہنے والا آج جو ایک دین ہے وہ اسلام. کرسچینٹی ختم ہو چکی، آج اس کرسچینٹی کے پاس قانون نہیں ہے. یہودی قانون متروک ہو چکا سوائے عبادتوں کے. بچ گیا کیا چلانے کو؟ دنیا. یہ دنیا چلانے والی بات ہے. کل جب ہم کہیں گے کہ مہدی آخر الزماں آئیں گے، کن بنیادوں پر حکومت ہوگی؟ نیا اسلام لائیں گے یا وہی دین جو آدم سے خاتم اور خاتم سے اب تک اللہ نے بھیجا تھا؟ دینہم الذی ارتضی لہم، وہ دین کے جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آیا یہ دین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اتمام شدہ دین ہوگا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دین کا ہم نے اتمام کر دیا. اتمام شدہ چیز ہی ہوگی، کوئی نئی چیز نہیں ہوگی. نئی چیز تو رسول بھی نہیں لائے. قرآن کی آیت ہے، رسول کہہ دو ان سے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی رسولوں میں نئی بات لے کر آنے والا نہیں ہوں. وہ کہ جو نوح کو، جو اسماعیل کو، جو ابراہیم کو، جو موسیٰ کو، جو عیسیٰ کو دیا گیا ہے وہ مجھے بھی دیا گیا ہے. میں کوئی نئی بات لے کر نہیں آتا ہوں. تو جو چیز اتنی قدیم ہو، جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہو، زمانے کے حساب سے وہی رولز کو ایکسپاؤنڈ کیا گیا ہو، ایکسپلین کیا گیا ہو، اس کو اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہو، وہ دین مستحق ہے کہ وہ آخر زمان کا دین رہے گا، یا وہ دین کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں. آج سیکولرزم کے خلاف ایک ہی طاقت، بے دینی. آج سیکولرزم میں کہہ رہا ہوں غلط ورڈ ہے، بے دینی کے نام سیکولر کہتے ہیں، وہ بے دینی ہے ایکچولی. بے دینی کے خلاف ایک ہی دین مقاومت کر رہا ہے، ٹک رہا ہے، وہ ہے اسلام. تو اس کو تباہ کر دو، اس کو توڑ دو، اس کو ختم کر دو. ظاہر ہے میں یہ گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ بے معنی ہے، مگر اس گفتگو کی ہر بات مربوط ہے آج کی ہماری زندگی سے. آپ اگر یہ پولیٹیکل سیناریو کو نہیں دیکھیں گے، اگر آپ کے کنڈیشن تو دنیا میں اسلام کے خلاف ہو رہے نہیں دیکھیں گے، یہ ہمارا دین بھی لگ بھگ لے جا چکے ہیں، باقی دین بھی لے کر چلے جائیں گے. اور ہمارے کو کانفیڈنس نہیں رہے گا ہمارے دین پر. ہمارا دین انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، قرآن کی آیت ہے، تمہارا ہاتھ اوپر ہے اگر تم مومنین ہو. آج بتلائیے واللہ، آج مومنین کا ہاتھ نیچے ہے یا اوپر؟ بتلائیے، مومنین کا ہاتھ نیچے ہے یا اوپر؟ اب آئیں گے اس بات پر. آیا ہم میں مل جل کر اتنے ہی مجمع میں اگر ارادہ کر لیں، اخلاص کے ساتھ، مرکزیت کا خیال رکھتے ہوئے مل جل کر اگر کچھ کام کر سکتے ہیں سب کی اچھائی کے لیے، ہندوؤں کی اچھائی کے لیے، کرسچنز کی اچھائی کے لیے، دلت کی اچھائی کے لیے، مسلمانوں کی اچھائی کے لیے، سب کی اچھائی کے لیے اگر ہم مل کر کام کرنا چاہیے، کوئی طاقت ہے جو ہم کو روکے گی؟ ہم اپنے آپ کو روکے رکھے ہیں. اسلام کو ہم آگے نہیں بڑھا رہے ہیں. گلا پوری دنیا سے کہ اسلام کا پر ظلم کر رہی ہے. اگر ہم یہ حالت میں نہ آتے ہوتے تو کوئی اسلام پر ظلم نہیں کرتا. ہم بکرے بن گئے، آج کاٹے جا رہے ہیں. ہم بکرے بن گئے، آج کاٹے جا رہے ہیں. اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم آپس اتحاد، اتنے بچے کی بات کریں، اتنے گروپ کی بات کریں، ہم بہترین سے بہترین اسکول چلا سکتے ہیں، بہترین سے بہترین کالج چلا سکتے ہیں، بہترین سے بہترین ہاسپٹل چلا سکتے ہیں، بہترین سے بہترین کارخانے چلا سکتے ہیں. اگر ہم مل جائیں
دنیا کو نیا اقتصاد دے سکتے ہیں، دنیا کو نئی فکر دے سکتے ہیں، نہیں اس معنی میں کہ آج جو رائج نہیں ہے، تو دنیا کو وہ سنیما دے سکتے ہیں کہ جو دنیا آج تک نہیں دیکھا۔ ہم اگر چاہیں تو دنیا کو وہ موسیقی دے سکتے ہیں جو دنیا نے آج تک نہیں دیکھی۔ زمانے کے گرو ہونے کے ساتھ ساتھ، زمانے کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اگر فنون آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ ذمہ دار ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ عربی خط کو آپ دیکھیے، کوفی خط کو دیکھیے، کوفی خط کو دیکھیے جو آپ کبھی میوزیمز میں ادھر ادھر دیکھیں، اور آج کے ماڈرن خط کو دیکھیے جو لکھا جاتا ہے کیلیگرافی کا۔ یہ 200 300 400 سال میں ڈیولپ ہوئی ہے خط کی اسکرپٹ سے، اور ان میں سب میں ایک ایک مرحلے پر ایک ایک نیا آئیڈیا آیا ہے۔ اور یہ تو خط کی مثال دے رہا ہوں، خراج کی لیکن جو خراج ہوتے ہوتے ڈیولپ ہوئی، وہ 4 دن میں ڈیولپ نہیں ہوئی۔ کسی کو جو ہے لہن داؤدی نہیں مل گیا تھا کہ جو قرآن کی تلاوت ہوتے 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 یہاں تک آئے۔ آپ کوئی بھی چیز کی مثال لے لیں، کوئی اور دنیاوی چیز کی بھی مثال لے لیں، پرانا سیل فون لے لیں، آج کا سیل فون لے لیں، وقت اور زمانہ، کوئی بھی چیز جو کام کی ہے اور یوٹیلیٹی رکھتی ہے اس کی کوالٹی کو امپروو کرواتا ہے، چاہے وہ مادی چیز ہو چاہے وہ غیر مادی چیز ہو۔ اگر ہم اپنے ایمان کو لیتے ہوئے آگے بڑھیں تو وہ ایمان جو انسان کی صدا پر بھی اثر کرتا تھا تو لہن داؤدی بن گیا۔ وہی ایمان کہ جب اپنی حرکت میں آیا تو آرکیٹیکچر میں ہم وہ چیزیں ڈیزائن کرنے لگے کہ اس سے پہلی والی قوموں نے ڈیزائن نہیں کیا تھا۔ جب بننے کی بات آئی، اسلام نے ویسی بنت جو آپ کارپیٹ، اس کو اسلامی ناٹ ہی کہتے ہیں، کارپیٹ جو بنی جاتی ہے، کارپیٹ کو جو ناٹ یوز ہوتی ہے کارپیٹ میں، اس ناٹ کو اسلامک ناٹ کہتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں نے جو ناٹ کو ایجاد کیا، آج جتنی دنیا میں کارپیٹ ویوننگ ہوتی ہے اس کی ناٹ جو ہے مسلمانوں نے ایجاد کی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک دم مسلمان بنجر قوم کیوں ہو گئے؟ مسلمان ایک دم بنجر قوم کیوں ہو گئے؟ ایک ہی بات، اللہ سے دوری۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کا صبر کا دامن ہم جس امام کی شہادت منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں مجلس کے عنوان سے، ہم آپ سمجھتے ہیں کہ اس امام نے جو قربانی دی کوئی چھوٹی موٹی چیز کے لیے دی؟ یزید کے خلاف لڑنا تھا، کسی حال لڑنا تھا، ٹھیک ہے، اگر لڑنے کے نتیجے میں ہم مارے جائیں تمام کے تمام، مگر ہم کو لڑنا تھا، کیونکہ ہمارے باپ نے کہا تھا کہ لڑو، ہمارے نانا نے کہا تھا کہ لڑو، ہم کو بھی لڑنا تھا۔ امام حسین کو یہ سمجھتے ہیں کیا جس کو لڑنا تھا لڑ لیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے؟ امام اس لیے نہیں لڑے کہ چاہے لڑنے کے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر ویسا ہوتا تو اپنے لڑنے کے اسباب، ریزنز وہ بیان نہ کرتے ہوتے ریگولر۔ تمام خطبوں کو آپ دیکھ لیجیے، ایمان تمام خطبوں کو آپ دیکھ لیجیے، بار بار سبب، ریزن کیوں میں یہاں پر مخالفت کر رہا ہوں۔ جب کہہ رہے ہیں علی الاسلام السلام کس کو لیتے ہوں امتوں میں رائے مثل یزید، اسلام کو ہم کو خدا حافظی کرنی پڑے گی اگر یزید جیسا ظالم حکومت پر آ جاتا ہے اسلام کے نام۔ کیونکہ ہو رہا کیا تھا، جب تک معاویہ تھا، معاویہ کے پاس جو فکر تھی وہ فقط یہ تھی کہ مجھے حکومت کرنا ہے اور عیش اور عشرت کی زندگی گزارنا ہے، اور اس کے لیے مجھے تمام وہ اصول جو اللہ کے دین نے پیش کیے تھے ان کو کنار کر کر، ان کو تعلق رکھ کر مجھے وہ سسٹم کو واپس رائج کرنا ہے کہ جو قبائلی عرب سسٹم تھا کہ جس میں ہائرارکی ہوتی تھی، لوگوں کے مختلف لیولز ہوتے تھے، وہ ہائرارکیز کو دوبارہ اس نے زندہ کر دیا تھا، جہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ تم اگر قوم کے سردار ہو، قبیلے کے سردار ہو، مجھے تم سے پیسے، زکات، خراج چاہیے اور فوجی چاہیے، اس کے علاوہ تم جو چاہتے ہو اپنے لوگوں کے ساتھ کر دو، لوٹو، مارو، ظلم کرو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ یہ سسٹم ہمارے پاس پہلے سے چلتے آ رہا ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ علی نے جو قیام کیا، امام حسن نے جو قیام کیا، امام حسین نے جو قیام کیا علیہ السلام، یہ سب نے اس لیے قیام کیا کہ یہ لوگ برائی کو دور کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ برائی کتنی تیزی سے آ رہی تھی۔ رسول کا دین جو ابھی بالکل ایک جنریشن پرانا نہیں ہوا تھا، اس کا حال یہ ہو چکا تھا کہ اس کے لاز کو ختم کیا جا رہا تھا، اور وہ لاز جو پرانے موجود تھے، جو شرک سے آلودہ تھے، جو ظلم پر مبنی تھے، ان کو پوروں کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا تھا۔ اس ظلمت کے خلاف، اس ظلم کے خلاف اگر امام حسین اپنی کوشش کے ذریعے سے اگر ریزسٹنس کو ایجاد نہ کرتے اور قربانی کو اس طریقے سے بنا کر سنوار کر پیش نہ کرتے، تو وہ قربانی ویسی جیسے آج ہمیں ملی ہے ہم کو نہ ملتی، اور اسلام کو وہی سسٹمز کا ایک حصہ سمجھ میں آنے لگتا کہ جو آج ہم دوسری قوموں میں رائج دیکھ رہے ہیں، اسلام کو مسخ کر دیا تھا۔ کرسچینٹی کیسے مسخ ہوئی؟ آج کرسچینٹی ہوموسیکشولز کی مدد کی خواہاں ہے، ان کو اپروو کر رہے ہیں کہ پروٹیسٹنٹس کر بھی لیتے تو برا نہیں تھا، رومن کیتھولکس نے شروع کر دیا ہے۔ کیوں؟ کہ اب ہم کو ماننے والوں کی قلت ہو رہی ہے، تو جو بھی مل جائے، جو بھی مل جائے، جو نیچرل سورسز آف ارتباط جنسی کو برا سمجھتے، کرسچینٹی کا ایک پرابلم، یہ جو نیچرل طریقہ ہے جس کے ذریعے سے فیملیز بڑھتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ عمل بھی ان کے لیے برا تھا جو کہ ضروری تھا۔ آج وہ عمل کی بھی تعریف ہو رہی ہے کہ جو ان کے حساب سے بالکل غیر فطری ہے، اور جس کے نتیجے میں قوموں پر عذاب آیا ہے ان کی کتابوں میں، قرآن میں بھی آیا ہے۔ آج یہ دین کا حال کیا ہو گیا؟ آپ ہنسیں گے کہ دین ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی کتاب میں لکھے ہوئے قول کے مخالف سب سے بڑا پوپ، آج کا پوپ، یہ ہمارے پریزنٹ پوپ بول سکتا ہے؟ جی ہاں بول سکتا ہے، اور کوئی جواب بھی نہیں دے سکتے۔ دنیا میں جب جھوٹ چلتی ہے تو جھوٹ چلتی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ جھوٹ کمزور چیز کا نام ہے۔ جھوٹ اس لیے چلتی ہے کہ حق بولنے والے کب ہو گئے، یا حق بولنے والے حق ڈٹ کر بولنا نہیں چاہتے۔ امام حسین نے یہ ثابت کیا کہ یہ جھوٹ جو دوبارہ زندہ کی جا رہی ہے اسلام کے آنے کے بعد، پھر کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، پھر کوئی رسول آنے والا نہیں تھا، تو یہ حق کو جو پیور حق ہے اس پہ کوئی اضافہ نہیں ہے۔ امام نے اپنے لیے کوئی قربانی نہیں دی، اللہ کے دین کے لیے قربانی دی۔ حسین کی قربانی کی عظمت یہ ہے، قربان ہو جانا آدمی اپنی ضد پہ قربان ہو سکتا ہے۔ لوگ مر گئے مختلف فکر رکھنے والے، سچائی کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر۔ کمیونسٹ آپ دیکھیے کئی اپنی جان دے دیے، ہے نہیں ہے؟ کس بنیاد پر؟ کسی ایک تصور کی بنیاد، مادی تصور کی بنیاد۔ امام نے جس بات پر اپنی جان دی، آیا وہ تمام اصول آج کے زمانے بھی سچے ہیں یا نہیں ہے، یا نہیں ہے؟ قیامت تک باقی رہیں گے، قیامت تک باقی رہیں گے۔ اگر حسین کی نظر یہ دیکھ رہی ہو، اگر حسین کی نظر یہ دیکھ رہی ہو کہ میں وہ چیز کرنے جا رہا ہوں کہ جو اللہ مجھ سے چاہ رہا ہے، اور اللہ یہ قربانی اس لیے چاہ رہا ہے کہ اللہ کا دین جو انسانوں کے فردی طور کے لیے نہیں مگر اجتماعی طور کے لیے اتنا ضروری ہے کہ انسان کا دنیا میں بھیجا جانا، اگر یہ دین آگے نہ بڑھے تو بیکار ہو جائے گا، ختم و غارت گری ہو جائے گی، فرشتوں کا وہ قول صادق آ جائے گا، کیا تو دنیا میں ایسے کو بھیج رہا ہے کہ جو خون بہائے گا اور فسق و فجور کرے گا اور فساد کرے گا۔ ایک ہی چیز اس وقت دنیا میں بچی ہوئی ہے جو اللہ کو قبول کر کے انسان کو زندہ رہنے کی اجازت دے رہی ہے، وہ ہے اسلام۔ بغیر اللہ کو پوری ذات سے قبول کیے ہوئے اللہ کو قبول کرنا اسلام قبول نہیں کرتا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور پوری چیزوں سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ۔ ہمارا امام زین العابدین فرماتے ہیں، حبلی کمال الانقطاع الیک، اے مالک
پورے چیزوں سے کٹ کر میں تیری طرف ہو جاؤں، وہ کمال انقطاع مجھے عطا کر۔ وہ ایک کیفیت ہوتی ہے جب انسان سب چیزوں سے کٹ جاتا ہے، پوری چیزوں سے اپنے آپ کو جدا کر لیتا ہے، اپنے بدن کا بھی احساس اس کو نہیں رہتا، اس وقت دیکھیے کہ روح کس طریقے سے اللہ سے قریب ہوتی ہے۔ میں اس کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، ہمارے ائمہ نے بتلایا ہے، ہمارے ائمہ نے بتایا وہ نماز ہمارے لیے ممکن اور میسر ہے، وہ روح کا ارتباط اللہ سے ممکن اور میسر ہے۔ کل اگر کوئی دنیا میں خیر ہوگا، توجہ کا محتاج ہوں، کل اگر دنیا میں کوئی خیر ہوگا تو یہی لوگ خیر کریں گے کہ جو اللہ سے منسلک ہو گئے ہوں۔ آج کا دور ان کے علاوہ کسی کو باقی نہیں۔ کمیونزم آیا اور چلا گیا، کمیونزم آیا اور چلا گیا۔ جو نظر رکھتے تھے اچھی، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ کمیونزم چلنے والی چیز نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصداقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے۔ شیطان کے منہ سے ایک شعر کہتے ہیں کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے اپنے شاگردوں سے، یہ جانتا ہے جس پر روشن باطن ایام ہے، شیطان اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہے کہ جو بھی جانکاری رکھتا ہے گہری، وہ یہ جانتا ہے کل کا پرابلم ہمارے لیے کمیونزم اور سوشلزم نہیں رہے گا، اسلام رہے گا۔ شیطان کے لیے سب سے بڑا پرابلم اسلام ہے، اور اسلام کہیں پر وجود نہیں رکھتا مگر یہ کہ ہمارے دلوں سے نکلے، اور ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا جب تک کہ ہم وہ ارتباط الہی کو برقرار نہ کریں، اور اگر ہم وہ ارتباط نہیں برقرار کریں گے تو ہم بھی ہاتھ بیٹھ کے اللہ کو دیتے جائیں گے، قبول نہیں ہوتا جائے گا جب تک کہ ایسے لوگ نہ آ جائیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ جو اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ ان سے محبت کرتا ہے، اور ان کی پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے یہ مومنین کے سامنے جھکے جھکے رہتے ہیں، ان کے اندر عقل اور انا ختم ہو جائے۔ جب تک وہ لوگ نہیں آئیں گے، یا ہم بنے یا ہمارے بعد یہ نسلیں جا کے کوئی ایسے لوگ آئیں گے کہ جب وہ لوگ وہ ارتباط برقرار کریں گے تو تب خیر ہوگا۔ دوسری سسٹم کوئی بات نہیں، مگر ہمارا آج کیا ہو گیا ہے؟ پھر علامہ اقبال کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کوہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو، وہ کوہنا دماغ، وہ میچور مائنڈ جو امامت کر سکتے تھے اپنے زمانے کی، دوز میچور مائنڈ، وہ میچور مائنڈ اپنے زمانے کی پیروی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمت نہیں ہے، پر کرنا ہے، ادھر ادھر ہے، پھیلے ہوئے ہیں، ایک جا نہیں آتے۔ جس دن ایک جگہ ہو جائیں گے تو آپ دیکھیے کہ کیا تبدیلی وجود میں لائیں گے۔ اگر ہم یہ کام اپنے ہی اطراف کر لیں، ہم اپنے ہی سسٹمز کو کر لیں، پوری دنیا کو چھوڑیے، بہت بڑی بات۔ اگر ہم یہی حیدرآباد کی امت، اور حیدرآباد کوئی معمولی شہر نہیں ہے، آج مسلمان دنیا کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو شاید سب سے زیادہ بڑی مسلمانوں کی آبادی رکھنے والا نان اسلامی کنٹری میں جو شہر ہے وہ حیدرآباد ہے، اور حیدرآباد کا ایک سابقہ ہے فکری، بڑا سرمایہ یہاں پہ علماء کا رہا ہے، اور مختلف علماء نے کام کیا ہے۔ تو حیدرآباد کو اگر آپ ایک گروپ کے طور کے اوپر بھی لے کر چلیں گے اور کچھ کام یہاں پر صحیح بنیادوں پر، الہی بنیادوں پر ہوگا، اس کا اثر پوری دنیا میں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھیں، ہم اپنے آپ کو آئے اور گئے نہ سمجھیں، ہم آیا رام گیا رام نہیں بن سکتے۔ اللہ کے بندے جس کی روح کی بقا ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، وہ اپنے آپ کو مادی ٹرمز میں کیوں انڈرسٹینڈ کرے؟ ہم کو مادی ٹرمز سے اوپر ہو کے اپنے آپ کو سوچنا پڑے گا، تب ہی ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ حسین کی قربانی کس اعلیٰ مقصد سے دی گئی۔ آپ جب خط لکھتے ہیں کوفیوں کو راستے میں مکے سے نکل چکے تھے، میں تمہارے ساتھ، میری فیملی، میرے اہل تمہارے اہل کے ساتھ، اور میں تمہارے لیے ایک بہترین مثال، لکم فیہا اسوہ، میں تمہارے لیے ایک بہترین مثال، یعنی میں تو مخالفت میں اٹھ کھڑا ہوا، تمہارے خطوط بھی آئے، تم نے کہا کہ آ جاؤ ہمارے لیے کوئی امام یہاں پر
سرپرستی کے لیے نہیں ہے. تو میں آ رہا ہوں, میں تمہارے ساتھ, میری فیملی, میرے بیوی, میرے بچے, میری بہنیں, میرے بھائی, یہ سب تمہارے ساتھ, تمہاری فیملی کے ساتھ. امام اپنے بچوں کو, بیویوں کو, بہنوں کو لے کے جانے کا, کئی لوگوں نے کہا تھا مت لے جائیے, کا سبب یہ تھا کہ کوفی یہ نہ کہہ دے کہ آپ کا کیا ہے, اکیلے تھے, جو بھی ہوتا ہوتا, نہیں ہوتا نہیں ہوتا, ہم اگر آتے قربانی دے دیتے تو ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوتا. امام نے وہ حجت بھی تمام کر دی, مہنگی حجت, تکلیف دہ حجت, لیکن امام نے وہ حجت بھی تمام کر دی. مگر اس سے زیادہ اگر آپ دیکھیں, کربلا مختلف حالات سے گزرنے کے بعد واقع, راستے تمام جو گفتگویں رہی, جو بات چیت رہی, حر کا ملنا, حر کے بعد لشکر کا جو ہے ایک طریقے کے اوپر اپنے آپ کو منظم کرنا, حر کا اصرار کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا, آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا, مختلف لوگوں کا, نافع ابن ہلال کا آگے امام سے ملنا اور حر کا یہ کہنا کہ میں آپ سے کسی کو جوڑنے نہیں دے سکتا, اور امام کا یہ اصرار کرنا کہ جب تک کہ خط نہیں آ جاتا ہے کوفے سے تیرے کوئی اختیار نہیں ہے. ایسے کم کم لوگوں کا آنا, امام کی ہمتوں کا, امام کے ساتھیوں کی ہمتوں کا بلند ہونا, اور اس کے بعد معلوم پڑنا کہ جو لوگ مارے گئے ہیں کوفے میں اور جو سختیاں کوفے میں شیعوں پر ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں جب اطلاعات ملتی تو اس کے نتیجے پر بھی جو ہے اس چھوٹے سے قافلے میں جو کیفیت ہوتی ہے, یہ پوری ایک تفصیل ہے تاریخ کی کہ جو تقریباً ہمارے درمیان سے متروک ہو چکی ہے. ہم افسانوں پر زیادہ توجہ کر رہے ہیں, ہم تاریخ پر توجہ نہیں کر رہے ہیں. کربلا ہماری تقریباً جو کربلا تاریخ میں ہے 90% ہم نے کھو دی ہے. ویل ڈاکیومنٹڈ ہے, اسناد کے ساتھ ہے, لکھنے والوں کے نام معروف ہیں, ان کی کتابیں موجود ہیں, لکھنے والوں نے لکھا ہے, لیکن جو بات لکھی گئی ہے وہ بولی نہیں جاتی, جو بات بولی جاتی ہے عمومی طور پر وہ لکھی ہوئی. اگر ہم یہ طریقے سے کربلا کو پیش کریں گے تو کوئی اگر ہمارے سامنے آ کر کہے کہ آپ تو فقط دلیل دلیل کہتے ہیں, آپ اپنی یہ بات کی دلیل دیجئے, ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. اور جیسے ہم نے اپنی دلیل کی ڈھال کو چھوڑا, ہم ختم ہو گئے, شیطان وہاں سے ہم کو ہم مجبور. تو تاریخ کے یہ الگ الگ پہلو ہم کو نظر آتے ہیں کہ جہاں کے اوپر امام نے مختلف طریقوں سے اپنے اصحاب کو ہمت دلائی, حوصلہ دیا, اور اس کے بعد کربلا تک کی جب نوبت آئی تو کربلا پہنچنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی دو کیٹیگریز ہو جاتی ہیں. کوئی جاتا نہیں ہے کربلا سے, کربلا سے کوئی امام کو چھوڑ کر نہیں گیا. بیچ میں کچھ لوگ جو آئے تھے بیچ میں جوائن کیے تھے چلے گئے, اس کے بعد اور سختیاں ہوئی, لیکن کربلا کو 2 محرم کے بعد کوئی امام کے کیمپ سے نہیں گیا, باوجود اس کے کہ سب کی کیفیت ایک جیسی نہیں تھی. کچھ لوگ یہ ایسے تھے 10 محرم کے دن, عاشورے کے دن, کہ جو جن کے پیر کانپ رہے تھے. موت کو سامنے سے دیکھنا سب سے آسان چیز کا نام نہیں ہے, لیکن ڈٹے تھے. کچھ ایسے تھے کہ جس کے چہروں پر مسکراہٹ, وہ ایک الگ درجہ, نہ پیر کانپ رہے تھے نہ دل دھڑک رہے تھے. انہوں نے وہ کیفیت پا لی تھی کہ اس کے بعد زندگی اور موت کو بدن کی بقا سے جوڑا نہیں جانا. مگر کچھ وہ مرحلے تک نہیں پہنچے, لیکن مقصد سے جڑے ہوئے تھے. تو گرچہ بدن پہ اپنے کنٹرول نہیں تھا, اپنے ارادے پہ کنٹرول تھا. یہ سبق بہت بڑا ہے. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے, بدن پر کنٹرول ضرور ہے لیکن ارادوں پر کنٹرول ہوتا ہے. امام کو ارادوں پر کنٹرول رکھنے والے لوگ چاہیے, بدن پر کنٹرول رہے یا نہ رہے. بدن کانپتا رہے لیکن امام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, دل دھڑکتا رہے لیکن امام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. جناب زینب, جناب ام کلثوم اور دیگر افراد قیام, ان کے دل کی حالت کیا ہو. 1 یا 2 مرتبہ جناب زینب نے شدید گریہ کیا ہے کربلا میں, اور 1 آدھ مرتبہ اس سے پہلے, جس پر امام نے کہا اے بہن دیکھنا کہ شیطان تمہارا علم تم سے نہ لے, تمہاری بردوباری تم سے نہ لے. اب جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا,
جناب زینب کے بچے بھی گئے، قاسم بھی گئے، اکبر بھی گئے، عباس کی بھی شہادت ہوئی، ششماہی کی شہادت ہوئی۔ آخر میں وہ مرحلہ آیا کہ جب امام حسین رخصت آخر کے لیے آ رہے، ہمت اب یہاں سے زینب کی بڑھتی جا رہی ہے، زینب کی ہمت اب یہاں سے بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اب امام کے جانے کے بعد ذمہ داری پوری کی پوری زینب کی ہو گئی۔ اب زینب گریہ نہیں کرتی، اب زینب ذمہ داری سمجھ کر اپنی پوری شہادت امام حسین کا منظر دیکھنے کے بعد، سر مقدس کو دیکھنے کے بعد، خیموں کے آگ لگنے کے بعد زینب اپنی ذمہ داری کیسے نبھاتی ہیں، ہم کو دیکھ کے تعجب ہوتا ہے۔ کس شکل سے، کس ہمت سے، اس وقت جب کہ شہداء کے لاشوں کے بازو سے، کنارے سے کوفے کو جاتے وقت پورا قافلہ روانہ ہونے سے پہلے ان لاشوں کے سامنے سے گزارا گیا۔ زینب کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ جناب زین العابدین کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ آپ نے کہا کہ اے بیٹا، یہ تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے؟ لگتا ایسے ہے کہ تم اپنی جان دے دو گے، جان تمہاری اپنے بدن سے نکل جائے گی۔ امام نے کہا کہ ابو جان، جو دیکھتا ہوں وہ دیکھا نہیں جاتا۔ وہ بھی زینب نے دیکھا۔ ایک عورت کے دل سے پوچھئے جو احساسات کا مجموعہ ہوتی ہے، یہ کیسی زینب؟ یہ کیسی زینب جو کوفہ جانے کے بعد، جو شاید ہی کچھ کھایا تھا، شاید ہی کچھ پیا تھا، تھکی ہوئی، اسیر کی ہوئی، جب ابن زیاد کے دربار میں لے جائی جاتی ہے تو اس قوت اور شان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کچھ نہیں ہوا۔ ابن زیاد پوچھتا ہے من هذه المتکبرہ، یہ تکبر کرنے والی عورت کون ہے؟ کوئی جواب دے دیتا ہے کہ یہ زینب بنت علی بن ابی طالب تو رخ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو الحمدللہ، اسے شرم نہیں آتی اللہ کے نام پر ہم پہ، الحمدللہ اللہ نے تمہیں کیسے ذلیل کر دیا اور تمہاری جھوٹ کو کیسے آشکارا کر دیا۔ جناب زینب کا جواب دیکھیے، جواب میں کہتی ہے اے ابن مرجانہ، ذلیل تو فاسق ہوتا ہے اور جھوٹ تو فاجر بولتا ہے، اور الحمدللہ ہم یہ نہیں۔ منطق دیکھیے کیا بولا جا رہا ہے کہ تم کو اللہ نے ذلیل کیا، تمہاری جھوٹ کو آشکار کر دیا۔ جواب میں کہہ رہی ہے کہ فاسق اور فاجر ذلیل ہوتا ہے، فاسق و فاجر جھوٹ بولتا ہے، اور الحمدللہ ہم یہ نہیں ہیں۔ پلٹ کے نہیں بول سکا کہ ہو جس کے نزدیک گناہ نہ آیا ہو، خدا کے تصور کے علاوہ ان کا کوئی تصور ہوتا نہ ہو، کیونکہ اس کی بیٹی ہے جو کہا ہے کہ میں کوئی چیز کو نہیں دیکھتا مگر اس کے آگے، اس کے پیچھے، اس کے ساتھ اللہ کو دیکھتا ہوں، تو وہ کہاں سے فاسق ہوگے، وہ کہاں سے فاجر ہوگے؟ تو جب حق ٹکراتا ہے تو آپ دیکھیے کربلا آیا اوفینسو پر ہے بعد از کربلا یا نہیں؟ اگر کربلا بعد از کربلا اوفینسو پر نہیں ہے تو کربلا ہار ہے، اور اگر کربلا بعد از کربلا اوفینسو پر ہے تو کربلا جیت ہے۔ سر جھک رہا ہے ان کا جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور کہتی ہے کہ ہم نے تو کوئی چیز بری دیکھی ہی نہیں کربلا میں،
ہم میں سے ان کو کہ جس کو شہید ہونا تھا اللہ نے وہ عظمت ان کو عطا کر دی اور وہ انہوں نے اپنا مقام پا لیا. یہ ہمت زینب ہم کو نظر آتی ہے. کربلا ہمتوں کا درس ہے، کربلا حوصلوں کا درس ہے، کربلا اللہ والوں کا درس ہے، کربلا اللہ میں ڈوب جانے والوں کا درس ہے. یہی کاروان، یہی قافلہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ شام پہنچتا ہے، وہاں پر بھی یزید سے یہی گفتگو ہوتی ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہاشم کا کھیل تھا کہ انہوں نے جو ہے وحی کی بات کی، کتاب کی بات کی، نہ کتاب کی بات تھی نہ وحی کی بات کی. اپنی حقیقت کو یزید ظاہر کرتا ہے. اس پر جواب جناب زینب کا آپ سنیے کہ یزید تو چاہے کتنی کوشش کر لے، کتنی اپنی طاقت استعمال کر لے، تو نہ ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے نہ ہماری وحی ختم کر سکتا ہے. یہ کتاب تا قیامت مٹنے والی نہیں ہے. یہ یقین رکھنے والی کا نام زینب ہے. تو کربلا اس لیے اسلام کی قربانی ہے. آج لوگ کہتے کربلا نہیں ہوئی، تم کو بولنے کے لیے بولنا، تم ایک بھی مورخ کو، معروف مورخ سے بول دیجئے کہ کربلا نہیں ہوئی. ہم کو آج کتاب سے چھاپ کر بانٹتے کہ کربلا نہیں ہوئی. ایک بھی اہل سنت کا مورخ نہیں ہے کہ جو کربلا پر قلم نہیں اٹھایا ہو. کربلا اسلام ہے. تم کو اسلام سے بیر ہے تو کربلا سے بیر کر رہے ہو. تو جب یزید کے سامنے یہ بات آئی تو کہا کہ تو کچھ بھی کر لے، تو ہمارے ذکر کو اور ہماری وحی کو مٹا نہیں سکتا. اور ایک کلمہ آپ نے قرآن کی آیت کے ذریعے سے کہا کہ کافرین یہ کہیں گمان نہ کر لیں، کافرین کہیں یہ گمان نہ کر لیں کہ جو مہلت ہم نے انہیں دی ہے وہ ان کے لیے خیر ہے، بلکہ یہ مہلت ہم نے انہیں فقط ان کے گناہوں میں اضافہ کرنے کے لیے دی ہے، اور اس کے بعد انہیں عذاب مہین ہوگا، اہانت اور ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. یہ خلیفہ کے سامنے جس کے جاؤ حشم، جس کا بڑا دربار، 700 کرسی نشین، یہ سب ہونے کے بعد جناب زینب کا یہ کہنا ہے کہ تو عذاب کا منتظر ہے اور ہم اللہ کے اجر کے منتظر ہیں. پھر یہ کربلا کی جیت، پھر یہ کربلا کی کامیابی، پھر یہ علی کی کامیابی، پھر یہ رسول کی کامیابی، پھر یہ اللہ کی کامیابی. سلام ہو تجھ پر کہ جو اللہ کا قربان ہو گیا. سلام ہو تجھ پر کہ جو اللہ کے بندوں کو حیات بخشا. سلام ہو تجھ پر کہ جس نے زندگی کا فضل دیا. سلام ہو تجھ پر جو کامیابی کا نیا درس دیا. سلام ہو تجھ پر کہ جو شکست سے بلند ہو گیا. سلام ہو تجھ پر جس دن تو پیدا ہوا اور جس دن تو شہید ہوا اور جس دن تو اللہ کے سامنے بلند کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.